الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ یہ سورہ نساء کی 85 نمبر کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے اسے اس برائی میں سے حصہ ملتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں سفارش، جس کو شفاعت بھی کہتے ہیں، اس کے متعلق دونوں قسمیں بیان کی گئی۔ گویا سفارش دو طرح کی ہوتی، ایک سفارش بھلی اور اچھی، اور ایک سفارش بری۔ اچھی سفارش، جس کو ہماری زبان میں لاغوق بھی کہتے ہیں، کہ اگر کسی نے کسی کو اس کا کام ہو جاوے، اس کی وجہ سے کسی جگہ لاغوق لگائے اور وہ اچھے کام کے لیے لگائی، بھلے کام میں لگائی، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی نے برے کام کے لیے لاغوق لگائی، سفارش کی، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی اس کو گناہ ہوگا۔ سفارش کا اصل مطلب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوگا کہ کمزور طالب حق کو، یعنی ایک آدمی حق کا طالب ہے، حق طلب کرنا چاہتا ہے، کمزور طالب حق کو اس کے ساتھ اپنی طاقت کو ملا کر اس کو قوی بنانا، اس کو مضبوط بنانا۔ ایک آدمی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کام کو وہ انجام نہیں دے سکتا اس وجہ سے کہ وہ کمزور ہے، یا تو بات کرنے کے اعتبار سے کمزور ہے، یا بدن کے اعتبار سے کمزور ہے، یا وہ بڑے آدمی تک نہیں پہنچ سکتا، اس اعتبار سے کمزور ہے۔ اب کسی دوسرے نے اس کی سفارش کر دی، اس کی لاغوق لگا دی اور اس کا وہ کام کروا دیا، تو اس کو اس میں سے ثواب ملے گا۔ سفارش کرنے میں ایک شکل تو یہ ہے کہ سامنے والے کا کام ہو جائے۔ کسی نے اگر اچھائی کے اندر اور اچھائی میں بھی طریقہ بھی اچھا استعمال کر کے سفارش کر دی
اب سامنے والے کا کام ہوا کہ نہیں ہوا، اس کو ثواب مل جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے برائی کے لیے سفارش کی، کوئی غلط کام کے اندر اس کی سفارش کی، ظلم کے کام میں اس کی سفارش کی، اب اس کا کام ہوا کہ نہ ہوا، اس کو گناہ کے اندر حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں وہ سفارش کے متعلق احکام بیان کیے کہ اللہ رب العزت اس کو حصہ دیں گے، چاہے وہ اچھی سفارش ہو یا بری سفارش ہو۔ حدیث میں اس کو اس طرح بھی ذکر کیا گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ ایک آدمی بھلائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور خیر کی طرف اس کو اشارہ کرتا ہے، اس کو راستہ بتلاتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ کرنے والا، یعنی جس طرح کہ وہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اسی طرح ثواب اس بتلانے والے کو، اس اشارہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ جس طرح ثواب کے اندر حصہ ملتا ہے، اس طرح گناہ کے اندر بھی حصہ ملتا ہے۔ حدیث کے خلاصے سے معلوم ہوتا ہے، ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ایک آدمی نے کسی مسلمان کے قتل میں صرف ایک کلمے سے مدد کی، ایک لفظ بولا، ایک کلمہ بولا، اور کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے کے ذریعے سے مدد کی، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ حالانکہ اس نے کوئی قتل نہیں کیا، لیکن صرف ایک کلمے کے ذریعے سے اس نے مدد کی، یا تو اس نے اس کا ایڈریس بتلا دیا۔ ایک آدمی مسلمان کو ناحق قتل کرنا چاہتا تھا، اب اس نے زبان کے ذریعے سے بتلا دیا کہ فلاں جگہ یہ آدمی مل جائے گا، یا فلاں جگہ اس کا ایڈریس ہے، اب اس نے جا کر اس کو ناحق قتل کر دیا۔ تو اب اس آدمی نے اس کو کیا مدد کی؟ صرف ایک کلمے کے ذریعے سے، ایک لفظ اس نے اپنی زبان سے نکالا، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہوگا، اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا۔ تو آدمی اچھائی میں سفارش کرے یا برائی میں سفارش کرے، اس کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ اب سفارش کے متعلق علماء نے کچھ احکامات لکھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سفارش کرتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا اس کی سفارش کو قبول کرے۔ اگر کرتا ہے اچھی بات ہے، لیکن اس کو سفارش کرنے کے بعد مجبور نہ کیا جائے۔ اگر مجبور کیا جائے گا اور وہ نہ چاہتے ہوئے وہ کام کرے گا تو وہ مجبوراً کام کرنا ہوا، اس کی وجہ سے اس کا دل دکھے گا، اور اس طرح کرنا بھی غلط ہے۔ ایک آدمی نے سفارش کر دی تو وہ اس کو چاہیے کہ سفارش کر کے وہ راستے سے ہٹ جائے۔ اب سامنے والا چاہے اس کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے، اور سامنے والا اگر سفارش قبول نہ کرے تو جو سفارش کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو برا نہ سمجھے، اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس پر غمگین نہ ہو کہ میں نے سفارش کی اور اس نے قبول نہیں کی، میں نے سفارش کی اور اس نے قبول نہیں کی۔ تو سفارش کرنے کے بعد سامنے والوں کو مجبور نہ کیا جائے۔ حدیث میں اس کی مثال ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی، آزاد کردہ باندی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے نکاح ہوا تھا مغیث کے ساتھ۔ مغیث
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بریرہ کو مغیث پسند نہیں تھے، ان کے ساتھ جمتی نہیں تھی، تو حضرت بریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے مغیث سے طلاق لے لی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ مغیث نہیں چاہتے تھے طلاق دینا، لیکن کچھ اس طرح کی باتیں تھی جس کی وجہ سے حضرت بریرہ نے سامنے سے یہ بات رکھی کہ مجھے مغیث کے ساتھ نہیں رہنا ہے، مجھے طلاق چاہیے۔ مغیث نے طلاق دے دی، لیکن حضرت مغیث کو حضرت بریرہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، تو وہ ان کی محبت میں دیوانے دیوانے گھومتے تھے، پھرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حضرت بریرہ سے سفارش کی اور کہا کہ مغیث تمہاری محبت میں پاگل گھوم رہا ہے، میری چاہت یہ ہے کہ تم جو ہے اس کے ساتھ پھر سے نکاح کر لو۔ تو حضرت بریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا اگر حکم ہے تو حکم رسول کی وجہ سے تو میں تیار ہوں، آپ جو حکم دے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ سفارش کر رہے ہیں اور آپ اختیار دے رہے ہیں کہ اگر تو چاہے تو اس کے ساتھ پھر سے نکاح کر لے، وہ تیری محبت میں پاگل گھوم رہا ہے، تو اگر آپ سفارش کر رہے ہیں اور مجھے اختیار ہے تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفارش کر رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا ہوں، اگر تو چاہے تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لے۔ تو حضرت بریرہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے اور تو نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آج ہمارے یہاں ماحول یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش کو مانا نہیں جاتا ہے تو وہ اس پر برا سمجھتا ہے اس کو، اور اپنے لیے گویا ایک انسلٹ سمجھتا ہے کہ میں نے کہا اور پھر بھی اس نے اس بات نہیں مانی اور سفارش قبول نہیں کی، میں نے بھیجا تھا وہ آدمی اور پھر بھی کام نہیں ہوا۔ تو سفارش کا ایک حکم یہ ہے کہ جو ہے سفارش پر اگر قبول نہ کی جائے تو برا نہیں لگانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سفارش پر اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے، کوئی اس پر چارج لیتا ہے، تو وہ معاوضہ اور چارج رشوت کے حکم میں ہے، وہ حرام۔ اگر کسی نے سفارش کی اور کہا کہ میں تیری سفارش تو کر دوں لیکن اتنے روپے چاہیے، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ روپیے مانگے، کیش مانگے، دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی کام نکلواوے کہ میں تیری سفارش کر دوں گا لیکن تجھے میرا یہ کام کر دینے کا۔ تو اس طرح کام کروانا یا اس طرح معاوضہ لینا یہ درست نہیں ہے، رشوت کے حکم میں۔ تو سفارش کے اندر معاوضہ بھی نہیں لے سکتے، سفارش کے اندر جو ہے آدمی کو برا بھی نہیں لگانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی سفارش کے بارے میں فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سفارش کا حکم بیان کرنے کے بعد اللہ نے اس آیت میں سلام کا حکم بیان کیا اور اس کے آداب ذکر فرمائے۔ سلام یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی سفارش ہے۔
اگر کوئی آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گویا اس کے لیے سفارش کر رہا ہے۔ ایک آدمی حاجت مند ہے اور اس نے کہا کہ مجھے یہ ضرورت ہے، اب اس آدمی نے کسی جگہ سفارش نہیں کر سکتا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کی، یا اللہ تو اس کا یہ کام بنا دے، تو گویا اس نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر کسی جگہ سفارش نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے دعا تو ضرور کر سکتا ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی سفارش اس کی ہو گئی۔ یہاں تک کہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تیری بھی حاجت پوری کرے جس طرح کہ تو دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ عجیب نسخہ ہے۔ ایک آدمی کو ضرورت ہو کسی چیز کی تو وہ آدمی ایک شکل تو یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے کو یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت ہے، لیکن اگر وہ شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس پر فرشتوں کی طرف سے یہ خبر مل رہی ہے، اور فرشتے گویا اس کے لیے یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ شخص تو اس بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن میں تیرے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تیری حاجت پوری کرے، تیری ضرورت پوری کرے۔ تو اللہ رب العزت نے سفارش کے احکام کے بعد سلام کا ذکر فرمایا کہ ایک مسلمان کو چاہے تم اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سلام کرو، اور جن الفاظ کے ساتھ اس نے تم کو سلام کیا ہے اس سے بہتر طریقے پر، اس سے اچھے طریقے پر تم اس کے سلام کا جواب دو۔ سلام جو ہے یہ ایک ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے بھی بڑا ہوا ہے۔ سلام کا کرنا تو سنت ہے، لیکن سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ لیکن جو واجب ادا کرتا ہے عام طور سے شریعت کا نظریہ یہ ہے کہ فرائض کا ثواب سب سے زیادہ ہے، پھر اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، پھر اس کے بعد سنت اور نوافل مستحبات کا درجہ ہے، لیکن یہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو یہ عمل کے اندر جو سنت پر عمل کر رہا ہے، یعنی پہلے سلام کر رہا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے بمقابل اس کے جو جواب دے رہا ہے اور واجب پر عمل کر رہا ہے۔ تو جن الفاظ کے ساتھ ایک بھائی سلام کرے اس سے بہتر الفاظ میں یا انہی الفاظ میں اس کے تجھے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے تکلیف نہیں دوں گا۔ تو آدمی کو جب سلام کرے اس وقت یہ تصور ذہن میں ہو کہ میں یہ سلام کر رہا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میرا بھائی جس کو میں سلام کر رہا ہوں یہ میری زبان سے بھی محفوظ رہے گا اور میرے ہاتھ پیر سے بھی محفوظ رہے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ تم آپس میں تم مومن نہ ہو، اور تم کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور میں تم کو ایک طریقہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنو گے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ جب سلام عام ہوگی تو آپس میں محبتیں ہوگی تو جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ تو سلام کے بہت سارے فضائل ہیں، مستقل اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی اور اس کے اوپر علماء نے محنتیں کی ہے، اس کے احکامات بیان کیے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اس سے بہتر لفظوں میں یا انہی الفاظ میں جواب دینا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کام ہیں، سفارش ہو یا سلام ہو، جتنے بھی کام ہیں وہ ہر کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت تو نیتوں کو جانتے ہیں، دلوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ کون آدمی کون سا کام کس نیت سے کس ارادے سے کر رہا ہے۔
اللہ رب العزت اس کو فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ یعنی ایک نہ ایک دن ضرور قیامت آئے گی اور قیامت کے دن اللہ کے حضور سب کو کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس میں ذرہ برابر بھی جھوٹ کا احتمال نہیں۔ اللہ رب العزت سارے سچوں میں سب سے زیادہ سچا آدمی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، اپنے فضل سے مغفرت فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، اے اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما، اے اللہ قرآنی احکامات پر عمل کرنا آسان فرما، اے اللہ جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہر کام میں اخلاص للہیت عطا فرما، اے اللہ ہر کام کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔